امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ یہ نامے پارے کا 8واں رکوع ہے، شروع ہو رہا ہے۔ نامے پارے کا 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے، صفحہ نمبر 267 پر، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 148۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ اس کا ترجمہ، وَاتَّخَذَ اور بنا لیا، قوم موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ اس کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے اور تورات لینے کے لیے، تو بعد میں آپ کی قوم نے بنا لیا، من حلیہم، حلیون زیور کو کہتے ہیں۔ یہ 16ویں پارے میں اس کی تفصیل ہے کہ جو سامری تھا اس نے، یہ جادوگر قسم کا آدمی تھا، اس نے بنی اسرائیل کے زیور کو اکٹھا کیا جو ان کے پاس زیور تھے، اور اس کو پگھلا کے اس نے ایک بچھڑے کی شکل کا ڈھانچہ سا بنا دیا۔ اب اس میں جو آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ من حلیہم، ان کے زیورات سے کیا بنا دیا، عجلاً، ایک بچھڑا، جسداً، جو ایک ڈھانچہ تھا، لہو خوار، خوار کہتے ہیں جب بیل بولتا ہے نا، وہ جو آواز نکالتا ہے اس کو خوار کہتے ہیں، اس سے بیل کسی آواز نکلتی تھی۔ اچھا، اب بیل کسی آواز کیسے نکلتی تھی؟ اس میں ایک قول یہ ہے کہ سامری جو تھا اس نے دیکھا جب حضرت جبریل امین آئے تھے تو وہ جس گھوڑے پر سوار تھے جب فرعون غرق ہوا تو ان کا گھوڑے کا قدم جہاں لگتا تھا وہاں سبزہ اگاتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس میں کوئی ایسی تاثیر ہے کہ جہاں ان کے گھوڑے کا قدم لگتا ہے وہاں شادابی آ جاتی ہے، اس میں کوئی زندگی والی تاثیر ہے۔ تو اس نے وہ مٹی اٹھا لی
اور اس نے ڈھانچہ سا بنا کے اس کے منہ میں وہ مٹی ڈال دی تو وہ اس کی طرح بولنے لگ گیا۔ یہ بنی اسرائیل کی روایت ہے، یا کوئی حدیث پاک میں یا قرآن مجید میں ایسی بات نہیں کہی گئی۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں یہ اصولی بات ہے کہ بنی اسرائیل کی جو بات قرآن و سنت کی کسی نص کے خلاف ہو اس کو نہیں مانا جائے گا۔ اگر وہ محض تفصیل کا کام دیتی ہو تو اسے ماننے میں حرج نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات کوئی ایسی اس میں کوئی اینٹی اسلام یا اینٹی دین کوئی بات نہیں ہے، اسے مان بھی لیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ بڑا ماہر تھا، اس نے ڈھانچہ اس طرح بنایا تھا کہ جب ہوا اس سے ہو کے گزرتی تھی تو بیل کے بولنے کی سی آواز آتی تھی۔ اور پھر اس نے ان لوگوں سے کہا کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، یہ ہے تمہارا الہ اور یہ ہے موسیٰ کا الہ، موسیٰ تو بھول گئے، تم اس کی عبادت کرو۔ یعنی آپ اس قوم کا مزاج دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی قدرت کو دیکھا تھا اور کس طرح بعد میں وہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ طور پر گئے تو انہوں نے بعد میں ان کے زیورات کو پگھلا کر ایک ڈھانچہ سا بنا لیا جس سے بچھڑے کی آواز نکلتی تھی۔ اور الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انہ لا یکلمہم، کہ بے شک وہ ان سے کلام نہیں کرتا۔ یعنی انہوں نے کیا کیا، اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ لوگ کچھ اس کی عبادت کرنے لگ گئے، کچھ نے عبادت نہیں کی وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ انہیں راستہ نہیں دکھاتا، وہ انہیں سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ اس کے باوجود کیا کیا، اتخذوہ، انہوں نے بنا لیا اسے، کیا بنا لیا، معبود، الہ، یہ یہاں پر معذوف ہے، اتخذوہ الہا، انہوں نے اسے الہ بنا لیا، وَكَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ تھے ظلم کرنے والے۔ یعنی انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، شرک کیا، انہوں نے ہر طریقے سے ایک ظلم کا راستہ اختیار کیا جس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ کلام نہیں کرتا اور راستہ نہیں دکھاتا؟ تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ کلام کرتا یا وہ راستہ دکھاتا تو کیا وہ معبود بن جاتا؟ جو کلام کرے کیا وہ معبود ہوتا ہے؟ جو راستہ دکھائے کیا وہ معبود ہوتا ہے؟ ظاہر معبود نہیں ہوتا۔ تو مطلب کیا ہے کہ جو خود بول نہیں سکتا، یعنی جو خود بول نہیں سکتا وہ تمہارا معبود کیسے ہو گیا؟ تمہارا معبود تو وہ ذات ہے جو گوشت کے لوتھڑے میں بولنے کی طاقت رکھ دیتا ہے، جو تمہیں راہ دکھا دیتا ہے عام بندہ، جو تمہیں راستہ نہیں دکھا سکتا۔ تمہارا معبود وہ ہے جس نے تمہاری فطرت میں ہدایت کا چراغ روشن کر دیا ہے اور جس نے تم پر ہدایت کے راستے جو ہیں وہ واضح کر دیے ہیں، تمہیں عقل سلیم دے کر اور کئی طریقوں سے۔ تو تم نے اس کو معبود بنا کے کیا کیا، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وَقَانُوا ظَالِمِينَ، ظلم کا لفظ جو ہے یہ اکثر قرآن مجید میں شرک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شرک کرنے والے تھے، اور دوسری مراد یہ ہے کہ ایک بندہ جب کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے اوپر ہی زیادتی کر رہا ہوتا ہے، اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ ظلم کا راستہ اختیار کر لیا۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَلَمَّا سُقِطَ، یہ جو اس کا لفظی ترجمہ جو ہے نا، لما جب سوکیتا گرا دیا گیا، کہ سقوط گرنا ہوتا ہے، سوکیتا مجہول ہو گیا، فی ایدیہم، ان کے ہاتھوں میں، یعنی یہ محاورہ ہے
یعنی اس کے لفظوں کو ترجمہ نہیں کیا جائے گا، اس کا جب مفہوم بیان کریں گے، یہ محاورہ ہے۔ سقط فی یدہ کا معنی ہے وہ شرمندہ ہو گیا، وہ اپنے ہاتھ میں گر گیا، شرمندہ ہو گیا۔ مراد یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کی تو پھر انہیں اپنے اس کام پر ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی کہ پروردگار عالم ہم یہ کیا کر بیٹھے کہ تو نے ہمارے سامنے سمندر کا چلتا ہوا پانی روک دیا تھا، تو نے ہمارے سامنے ہمارے لیے راستے بنا دیے تھے، اور تو نے ہمیں ان کی غلامی سے نجات دینے کا سامان فرمایا، اور ہم پھر بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ تو انہیں اس پہ ندامت ہوئی، وہ شرمندہ ہوئے۔ قالو کہنے لگے لئن لم یرحمنا ربنا، لئن یقیناً اگر لم یرحمنا رحم نہ کرے ہم پر، ربنا ہمارا پروردگار، ویغفر لنا اور ہمیں بخش نہ دے، لنکونن من الخاسرین تو یقیناً ہم ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے، جنہوں نے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانٍ، یعنی یہ احساس تو انہیں ہو گیا، جرم تو کر بیٹھے تھے نا۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ ایک بندہ اگر بالفرض ہزاروں سال بھی عبادت کرتا رہے اور ایک لمحے کے لیے شرک کر لے تو ہزاروں سال کی عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں، اور ایک بندہ اگر ہزاروں سال شرک کرتا رہے اور پھر وہ کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اور ایک لمحے بعد وہ فوت بھی ہو جائے تو اس کے ہزاروں سالوں کے گناہ کلمہ طیبہ کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو شرک اتنی بری چیز ہے۔ اب وہ توبہ تو کر رہے تھے لیکن ایک جرم تو کر بیٹھے تھے، گناہ تو کر بیٹھے تھے۔ اب کیا ہوا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کے بارے میں علم ہوا تو اللہ پاک فرماتا ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ، اور جب لوٹے حضرت موسیٰ اِلیٰ قومہ، اپنی قوم کی طرف، کیسے لوٹے؟ غضبان، شدید غصے میں۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں جلال غالب تھا، اور پھر یہ تو توحید کا معاملہ تھا، یعنی یہ جو غصہ تھا یہ ذات کا غصہ تو نہیں تھا، یہ تو توحید کا معاملہ تھا، اور توحید کے معاملے میں تو پھر بندے کا جس کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے وہ کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتا۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہ جو غصہ ہے یہ کس کا ہے؟ کفر کے مقابلے میں ایمان کی وجہ سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں واپس آئے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلیٰ قَوْمِهِ غَضْبَانٍ، غضبناک ہو کر، یہ حالت بیان کر رہا ہے، واپس آنے کی حال ہے۔ اسفاً، تعصف کرتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے۔ قالا، آپ نے فرمایا بئس ما، کتنی بری چیز ہے جو خلفتمونی، تم نے جانشینی کی میری، من بعدی، میرے بعد، یعنی تم نے میرے جانے کے بعد کیا جانشینی کی ہے، میرے بعد تم نے کیا کیا؟ اَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، کیا تم نے جلدی چاہی امر ربکم، اپنے رب کے معاملے میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا کہ 30 دن کے بعد آؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ نے 40 دن کی مدت بڑھا دی تو قوم بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں تورات دوں گا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کچھ دن زیادہ کر دیے، تو تم نے بڑی جلدی مچا دی اس بات کی۔ تم نے یقین کیوں نہیں کیا کہ میرے رب نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ اسے ضرور پورا فرمائے گا، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور آپ نے پھینک دی تختیاں، وہ جو تختیاں تھیں جن پر تورات لکھی ہوئی تھی۔ القا کا یہ معنی نہیں ہے کہ جیسے بندہ غصے میں پھینک دیتا ہے کسی چیز کو، غصے میں ان کو رکھ دیا،
کہ دیکھنے والا یوں سمجھے کہ جیسے پھینک رہے ہیں، ان کو آپ نے رکھ دیا تختیوں کو۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، وَأَخَذَ اور پکڑ لیا، بِرَأْسِ أَخِيهِ اپنے بھائی کے سر کو، سر کے بال پکڑ لیے۔ بھائی کون تھا؟ حضرت ہارون، جو حضرت موسیٰ سے بڑے تھے۔ حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے حضرت ہارون، وہ بنے تھے جانشین۔ جب واپس آئے تو آپ نے ان کے غصے میں ان کے سر کے بال پکڑ لیے۔ یجرہ الیہ، جرہ یجرہ کا معنی ہے کھینچنا، سر کے بال پکڑ کے اسے کھینچنے لگے اپنی طرف کہ آپ نے ان لوگوں کو روکا کیوں نہیں؟ یہ کس طریقے سے ہو گیا کہ یہ لوگ توحید کے خلاف ایک طریقے پہ چل پڑے؟ آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ اب دیکھیے، دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں اور دونوں میں ایک بات ہو گئی کہ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے سر کے بال پکڑ لیے، اور 16ویں پارے میں فرمایا، حضرت موسیٰ نے کہا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میرے ماں جائے بھائی میری داڑھی نہ پکڑ، میرے سر کے بال نہ پکڑ۔ آپ جلال کا اندازہ لگائیں۔ اب جو بندہ کہتا ہے اگر دو بندے لڑتے ہیں تو ایک کو تو باطل کہنا پڑے گا نا، مجھے بتاؤ یہاں کس کو باطل کہو گے؟ بھائی دیکھا یہ جاتا ہے کہ جن میں اختلاف ہوا ہے ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، بات اس حیثیت سے کی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے حضرت موسیٰ کو اتنا جلال آیا کہ آپ نے ان کے سر کے بال پکڑ لیے۔ اب حضرت ہارون کیا کہتے ہیں؟ قال ابن ام، کہا اے میری ماں کے بیٹے، یعنی اے میرے ماں جائے بھائی، ان القوم استضعفونی، بے شک میری قوم نے مجھے کمزور کر دیا، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ اگر میں ان کو روکتا تو یہ مجھے قتل کر دیتے۔ یعنی مراد یہ نہیں تھی کہ آپ نے قتل کے خوف سے شرک سے نہیں روکا، مراد یہ تھی کہ اگر میں انہیں روکتا تو یہ شرک پھر بھی کرتے رہتے، دنگا و فساد مزید مچ جاتا، یہ آپس میں بھی لڑتے، یہ ممکن ہے مجھے بھی قتل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن شرک سے پھر بھی باز نہ آتے۔ تو اس لیے میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اس لیے آپ مجھ پہ اس غضب کا اظہار نہ فرمائیں۔ یعنی بندے کا جو کام ہوتا ہے نا، وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنی استطاعت کی حد تک وہ حق بات کو پہنچائے یا روکنے کی کوشش کرے۔ اب وہ قوم نہیں مانی، یعنی انہوں نے اپنا عذر بیان کیا۔ وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، یہ جو شماتت کا لفظ ہے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، شماتت اعداء۔ شماتت اعداء کا معنی ہوتا ہے دشمنوں کو خوش کرنا۔ یعنی فرض کریں دو بھائی ہیں، ان کا کوئی دشمن ہے، ایک بھائی اگر دوسرے بھائی سے لڑ پڑے گا دشمن خوش ہی ہوگا نا، یہ ہوتا ہے شماتت اعداء۔ آپ نے فرمایا فلا تشمت، پس خوش نہ کرو، بھی میرے ساتھ، الاعداء دشمنوں کو، یعنی اس طریقے سے ہمارے جو دشمن ہیں وہ خوش ہوں گے۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے نہ بنا مع القوم الظالمین، ظلم کرنے والی قوم کا ساتھی۔ یعنی میں، اچھا ایک چیز یاد رہے کہ تورات اب بھی یہ کہتی ہے کہ شرک میں حضرت ہارون استغفر اللہ شریک تھے اور بچڑا ہارون نے بنایا تھا۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم تو تورات کی باتوں کو بیان کرتا ہے، قرآن تورات کی باتوں کو بیان نہیں کرتا، قرآن موجودہ تورات میں کی گئی غلطیوں کو صحیح کرتا ہے۔ قرآن کا منبع علم تورات نہیں ہے، قرآن کا منبع علم ذات الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس میں دو تین چیزیں ہیں جو تورات کی غلط ہے، قرآن مجید نے ان کو صحیح بیان کیا۔ تو حضرت ہارون نے فرمایا فلا تجعلنی مع القوم الظالمین،
آپ مجھے ظلم کرنے والوں والی قوم کے ساتھ نہ رکھیں۔ اب جب یہ بات ہوئی، بات واضح ہو گئی۔ دیکھیں، حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن یہ ایک معاملہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی طبیعت سے کوئی ایسی غلط فہمی ہو جانا، یہ مقامات رفیع کے منافی نہیں ہوتا۔ مقامات رفیع کے منافی تب ہے جب اسے انا کا مسئلہ بنا لیا جائے اور اس پر ایک، جس کو کہتے ہیں، سٹینڈ لے لیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو کچھ بھی تھا، یہ اللہ کی محبت میں تھا، توحید کے نشے میں تھا۔ جب یہ بات واضح ہو گئی، حضرت ہارون نے یہ کر دیا، اور اس طریقے سے گویا آپ نے لوگوں پر بھی یہ بات واضح کر دی کہ اگر میرا بھائی بھی استغفر اللہ اس میں کسی طریقے سے شریک ہوتا تو میں اسے بھائی سمجھ کے معاف نہ کرتا، میں اسے بھائی سمجھ کے معاف نہ کرتا۔ توحید کے مقابلے میں کوئی کمپرومائز کسی کے ساتھ نہیں ہوتا دین کے معاملے میں۔ لیکن جب ایک بات واضح ہو گئی، پھر حضرت موسیٰ کیا عرض کرتے ہیں؟ قال رب اغفر لی، عرض کی پروردگار مجھے بخش دے، میرے مالک مجھے بخش دے۔ یعنی جو میں نے ایک بات سمجھی ہے، پروردگار عالم مجھے اس میں معذور جان، والے اخی، اور میرے بھائی کو بھی بخش دے۔ اب دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حضرت موسیٰ نے مغفرت کی دعا مانگی، اور مغفرت کی دعا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفر اللہ، وہ کوئی غلطی کی تھی آپ نے یا کوئی گناہ کیا تھا، تو پھر دعا تو حضرت ہارون کے لیے بھی مانگ رہے ہیں۔ حضرت ہارون کا تو گناہ کوئی نہیں تھا۔ مراد یہ ہے کہ گناہ نہ حضرت موسیٰ نے کیا نہ حضرت ہارون نے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا ایک کیفیت میں کیا اور حالات کو دیکھ کر کیا۔ جب اس کی وضاحت ہو گئی تو آپ نے یہ دعا مانگ دی، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگنا یہ تو ابدیت کی شان ہے کہ بندے نے گناہ نہ بھی کیا ہو تو تب بھی اللہ سے بخشش کی دعا مانگتا رہے۔ حضرت موسیٰ نے تو شان ابدیت کے لیے یہ دعا مانگی، پروردگار مجھے بخش دے، میرے بھائی کو بخش دے، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، میرے مالک اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهُمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اب اللہ پاک نے ان کا انجام بیان کیا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا بنا لیا، العجل، بچڑے کو کیا بنا لیا؟ معبود، وہ معذوف ہے۔ سینالہم، نالا ینالو کا معنی ہوتا ہے پا لینا کسی چیز کو، سین مضارع کو قریب کرنے کے لیے آتا ہے۔ ان قریب پا لے گا انہیں، پکڑ لے گا انہیں، کیا چیز؟ غضب، غضب، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وذلت فی الحیات الدنیا، اور ذلت دنیاوی زندگی میں، یعنی جنہوں نے توبہ کی ہے ان قریب ان پر اللہ کا غضب ٹوٹے گا، اور ان قریب انہیں دنیا میں ذلت اور رسوائی پکڑ لے گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں المفترین، افطرا باندھنے والوں کو، بہتان باندھنے والوں کو۔ آیت مکمل کر رہے ہیں، والذین آمنوا والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے کیے برے کام، یعنی السیئات جو ہے نا، یہ اصل میں اعمال کی صفت ہے، یعنی معنوی اعتبار سے والذین عملوا الاعمال السیئات، جنہوں نے برے کام کیے، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کر لی، من بعدہا، ایمان لانے کے بعد، وہ برائی کرنے کے بعد، اس برائی کے بعد توبہ کر لی، وآمنوا، اور ایمان لائے، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم،
بے شک میرے محبوب جو تیرا رب ہے وہ اس کے بعد بہت زیادہ بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پہلے پارے میں یہ ذکر گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ ایک دوسرے کو قتل کریں، جنہوں نے بچڑے کی توبہ نہیں کی تھی وہ قتل کریں جنہوں نے بچڑے کی توبہ کی تھی۔ جب بہت سے لوگ قتل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے باقیوں کو معاف کر دیا۔ تو توبہ قبول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قتل بھی ہو گئے اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں اس کی سزا نہیں دے گا، اور جو قتل کے بغیر جن کو معاف کر دیا گیا ان کو معاف کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرمایا کہ ان پر یہ ذلت مسلط۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ جو برے کام کریں گے پھر توبہ کریں گے، اس کے بعد وَآمَنُوا اور ایمان لائیں گے۔ اب دیکھیے کہ ایمان تو مقدم ہے نا، ایمان تو مقدم ہے نا، توبہ تو بعد میں ہوگی، جبکہ یہاں فرمایا ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا، اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ پہلے کی اور ایمان بعد میں لائے، ایمان کے بغیر تو توبہ ہے ہی نہیں۔ یہاں واو حالیہ ہے، یعنی وہ توبہ کریں اس حال میں کہ ایمان والے ہوں۔ توبہ کیا؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ کی طرف تو رجوع تو ایک مشرک بھی کرتا ہے اپنے عقیدے کے مطابق، یہودی بھی کرتا ہے، نصرانی بھی کرتا ہے، ہر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے خیال میں اس برتر ذات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں توبہ اس کی قبول کروں گا جو ایمان والا ہوگا، ایمان ہوگا تو توبہ قبول کی جائے گی، ورنہ توبہ کوئی توبہ نہیں ہوگی۔ ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، یہ جو ان ربک کا جو ہے یہ نسبت محبت ہے، اس کا مخاطب رسول کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ پروردگار میں رب تو سب کا ہوں، لیکن میری ربوبیت کی جو نظر تجھ پر ہے نا میرے محبوب وہ کسی اور پر نہیں ہے۔ ان ربک، بے شک جو تیرا رب ہے، من بعدہا لغفور الرحیم، اس کے بعد بہت زیادہ بخشنے والا بے حد رحم فرمانے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، وَلَمَّا سَكَتَ، جب ساکت ہو گیا، فرغ ہو گیا، عن موسیٰ علیہ السلام سے، الغضب غصہ، جب حضرت ہارون نے وضاحت کی نا آپ کا وہ جو غصہ تھا وہ ختم ہو گیا، اخذ الالواح، تو آپ نے پکڑ لیا تختیوں کو، وفی نسختہا، نسخہ مانا ہے تحریر، اور ان کی تحریر میں تھا کیا؟ ہدن، ہدایت، ورحمت، اور رحمت، للذین، ان لوگوں کے لیے جو لربہم، اپنے رب کے لیے، یرہبون، ڈرا کرتے تھے، یعنی جو لوگ اپنے رب سے ڈرنے والے تھے ان میں، ان کے لیے ان تختیوں میں ہدایت تھی اور رحمت تھی۔ یہاں ایک چیز تو یہ کہ پیچھے جو لفظ گزرا تھا، بلکہ اسی کی اگر آپ پچھلے صفحے پہ دیکھیں تیسری لائن میں، وہاں تھا وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، کہ الواح پھینک دی۔ الواح لو کی جمع ہے، اور لو کا جو لفظ، جمع کا جو لفظ ہے جو کم از کم 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تختیاں جو تھیں یہ با اختلاف روایات 8 تھی، 8۔ القل الواح، تختیاں پھینک دیں، اخذ الالواح، تختیاں پکڑ لیں۔ اور جو الف لام ہے نا، یہاں یہ نہیں فرمایا با اخذ الواحن، نہیں، اخذ الالواح، وہی الف لام اس پر ہے۔ ایک الف لام ہوتا ہے عہد ذہنی کا، یعنی الف لام آ گیا، پہلے ایک بندے کا ذکر چل رہا ہے اور پھر اس کا ذکر کرتے ہوئے الف لام داخل کر دیا، مطلب جو بندے جس کا ذکر پہلے ہے وہی بندہ یہاں پر ہے۔ تو یہ جو الف لام ہے نا یہ عہد ذہنی کا ہے، جو تختیاں پھینکی تھی وہی تختیاں اٹھا لی۔ اب دیکھیے بائبل یہ کہتی ہے کہ 7 تختیاں ٹوٹ گئی تھی، 7، ایک بچ گئی تھی۔ جو 7 تختیاں تھیں وہ غائب وہ یعنی اٹھا لی گئی،
اور ایک حضرت موسیٰ نے اٹھا لی۔ اچھا اب میں یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ یہ قول ہمارے مفسرین نے بھی لکھا ہے، لیکن انہوں نے اسے راجح قول کے طور پر نہیں لکھا، انہوں نے اسے اسرائیلی روایت کے طور پر رویہ کے الفاظ سے لکھا ہے کہ روایت کیا گیا، یعنی یہ بھی کہا گیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کا جو اسلوب ہے نا، اگر ایک تختی پکڑی ہوتی تو پھر قرآن یہاں الواح نہ کہتا، قرآن پہ کہتا وَأَخَذَ اللَّوْحَ، ایک تختی پکڑ لی۔ قرآن نے لفظ بولا جمع کا، اس کا مطلب یہ ہے جو تختیاں پکڑی تھیں وہ کم از کم 3 تھیں، کم از کم 3 تھیں، لیکن الف لام بتا رہا ہے کہ جو تختیاں رکھی تھیں وہی تختیاں آپ نے اٹھا لی۔ اس سے جو لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیں لاجیکلی بات ہے نا، کہ جو اب دیکھیں اللہ کا پیغمبر تختیوں کو ایسے پھینکے گا کہ وہ ٹوٹ جائیں، اور تختیاں وہ یعنی ہمارے ذہن میں جب ہم تختی کا لفظ بولتے ہیں تو وہ تختی آتے کہ اس پہ کبھی ہم لکھا کرتے تھے، آپ میں سے بھی اکثر نے لکھا ہوگا، اس کو آپ پھینکیں تو وہ ٹوٹتی ہے، وہ تو بندے کا سر پھاڑتی ہے، وہ ٹوٹتی تو نہیں ہے۔ یہ تختیاں کیسی کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ تختیاں ٹوٹ گئیں، اس میں یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ان کو اتنا پھینکا گیا کہ وہ ٹوٹ گئیں۔ تو اللہ کا پیغمبر اللہ کے کلام کے ساتھ یہ معاملہ کیسے کر سکتا ہے جناب؟ جو تختیاں آپ نے رکھی تھی وہی تختیاں آپ نے اٹھا لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن وہ نہیں کہتا جو تورات نے کہا ہے، قرآن وہ کہتا ہے جو حقیقت میں ہوا تھا اور جس پر عقل انسانی بھی دلیل بن جاتی ہے اور جس کو ایمانی تقاضے بھی قبول کرتے ہیں۔ وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ، اور کئی موقعوں پر قرآن مجید نے تورات کے بیان میں ہدم و رحمہ کے الفاظ بولے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدم و رحمہ اس پوری جو کچھ آپ کو دیا گیا تھا اس بارے میں ہے۔ آگے جو فرمایا ہم لربہم یرہبون، یہ وہی بات ہے جو قرآن کے بارے میں کہا گیا ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ متقین کے لیے تو ہدایت ہے، بروں کے لیے نہیں ہے، برے تو زیادہ ہدایت کے محتاج ہوتے ہیں نا۔ یہاں متقین سے مراد ہے تقوی کے طالب، یہاں یرہبون سے مراد ہے جو اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جن کا دین ایمان اپنا مفاد ہے، جنہوں نے اپنے مفاد کی عبادت کرنی ہے، انہیں اس میں سے نہ ہدایت ملے گی نہ رحمت ملے گی۔ یہ ہے ہدی للمتقین، اور لربہم یرہبون کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا، اب پھر اس پر اختلاف ہے۔ دیکھیں آپ فرض کریں ایک قول اکرمہ کا ہے، ایک قول مجاہد کا ہے، تو مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں فرض کریں میں اکرمہ کے قول کو نہیں مانتا، میں مجاہد کے قول کو، میں مثال دے رہا ہوں، میں مجاہد کے قول کو مانتا ہوں، تو مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اکرمہ کی توہین کروں۔ میں اکرمہ کے مقابلے میں نہیں ہوں، میں اکرمہ کے مقابلے میں مجاہد کو لا رہا ہوں۔ یعنی اختلاف صحیح یا غلط کا نہیں ہوتا، اختلاف راجح اور مرجوح کا ہوتا ہے، یا صحیح اور اصح کا ہوتا ہے، کہ ایک قول یہ ہے، یہ بھی کہا گیا ہے، جنہوں نے کہا ہے ان کے نزدیک صحیح ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ دلائل ہیں کہ ان کے مقابلے میں دوسرے کا قول زیادہ صحیح ہے۔ وہ ایک مرتبہ بڑی پرانی بات ہے، زمانہ طالب علمی میں 85-86 کی بات ہے، ایسے ہم بیٹھے ہوئے تو بات چل پڑی، تو مجھے اس نے کہا کہ آپ امام شافعی کو نہیں مانتے، آپ امام شافعی کی بات پہ عمل نہیں کرتے۔ میں نے کہا ہاں۔ کہتے ہیں آپ امام شافعی سے زیادہ سمجھتے ہیں قرآن و سنت کو۔ میں نے کہا آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ امام شافعی سے میرا مقابلہ نہ کریں، آپ امام شافعی سے امام ابو حنیفہ کا مقابلہ کریں۔ میں کون ہوں تو امام شافعی کے مقابلے میں آنے والا؟ میں تو امام شافعی کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کی بات کو مانتا ہوں۔ اگر صحابہ کرام میں کوئی ایسا ہوتا ہے، بہت سے مسائل میں اختلاف رائے ہوتا ہے،
ہم صحابہ کے مقابلے میں نہیں آتے، ہم ایک صحابی کے مقابلے میں دوسرے صحابی کی بات مانتے ہیں۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ اس نے یہ کہہ دیا جی وہ مجاہد نے یہ لکھا ہے، بھائی لکھا ہے، ہم نے کب کہا نہیں لکھا ہے، لیکن کیا ان کے علاوہ کسی دوسرے نے وہ قول نہیں کیا؟ یہ ساری بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ اس بات میں ایسی چیزیں ہیں جن میں یہ وضاحت کرنی میرے لیے ضروری تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا فاختار موسیٰ قومہ 70 رجلا، اور موسیٰ نے چن لیا اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو، لمیقاتنا، ہماری ملاقات کے لیے۔ پہلے آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ فلما، پس جب، اخذتہم، پکڑ لیا انہیں، اخذہ پکڑنا، وہ جو پہلے بھی آیا تھا کہ وہ اخذ براس اخی، سر کے بال پکڑنا، تو ارشاد فرمایا اخذت، پکڑ لیا، ہم انہیں، الرجفۃ، رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو، انہیں پکڑ لیا ایک زلزلے نے۔ قال، حضرت موسیٰ نے عرض کی، رب، اے میرے پروردگار، لو شئت، اگر تو چاہتا، اگر تو چاہے، اہلکتہم، تو انہیں ہلاک کر سکتا ہے، من قبل، اس سے پہلے، پروردگار تو اس سے پہلے بھی اگر انہیں ہلاک کر دیتا تو کوئی زیادتی کرنے والا نہیں تھا، تو مالک ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَإِيَّاجْ، اور یہی نہیں، تو اگر مجھے بھی اس سے پہلے ہلاک کرنا چاہتا تو کر لیتا، میرے مالک، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا رسول ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ، کیا تو ہلاک کرے گا ہمیں، بما، بسبب اس کے، جو فعل السفہاء، کیا بیوقوفوں نے، منا، ہم میں سے، وتہدی من تشاء، جی، ان ہی الا فتنتک، یہ نہیں ہے مگر تیری طرف سے آزمائش، ان نافی ہے، ان ہی نہیں ہے یہ، الا فتنتک، مگر آزمائش تیری طرف سے۔ اب آپ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو میقات ہے حضرت موسیٰ کا ملاقات کے لیے آنا، کیا یہ وہی میقات ہے جس میں انہوں نے عرض کی تھی کہ مالک میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ وہی میقات ہے، حضرت موسیٰ کا ایک ہی میقات تھا، لیکن قرآن مجید کا اسلوب یہ کہتا ہے کہ وہ واقعہ پہلے بیان ہو گیا، اب فرمایا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ نے ہماری ملاقات کے لیے 70 آدمیوں کو چن لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ میقات اور ہے اور یہ میقات اور ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان 70 آدمیوں کو کیوں چنا گیا، یہ کس لیے آئے؟ ایک قول یہ ہے کہ وہ آئے تھے بچھڑے کی پوجا کرنے، جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی نا، ان کی طرف سے معافی مانگنے کے لیے آئے تھے۔ اور یہ جو جملہ ہے کہ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اس کا ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ جو ہم میں سے بیوقوفوں نے کیا ہے، کیا اس کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرتے گا؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کرنے کے لیے آئے تھے تو انہیں ہلاک کرنے کی لاجک کیا بنتی تھی؟ اگر وہ توبہ کرنے کے لیے آئے تھے، قوم کے نمائندہ بن کے آئے تھے، تو آخر ان پر عذاب کیوں آیا؟ اب ذرا دیکھیے قرآن مجید کے دوسرے مقام کو۔ اللہ پاک نے فرمایا اذ قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقہ، ٹھیک ہے، کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک ہم حضرت موسیٰ کو دیکھ نہ لیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں، معاف کرنا، موسیٰ نہیں، حتی یعنی نر اللہ جہرا، ہم اللہ تعالیٰ کو واضح نہ دیکھ لیں ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اس وقت تمہیں ایک کڑک نے آ لیا۔ اس کو یہاں رجفہ کہا نا، وہاں صاعقہ کہا، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جب شدید آواز آتی ہے تو زمین میں ایک وہ زلزلہ کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے، شدید آواز آئے نا زمین ہلتی ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔
تو وہ آیت یہ بتاتی ہے کہ یہ بندے جو تھے یہ توبہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو انہوں نے کہا ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا تو ہم مانیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ بتائے کہ یہ میرا کلام ہے، اللہ سے ہم سنیں تب ہم مانیں گے۔ تو جب انہوں نے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ نر اللہ جہرا، جب تک کہ ہم اللہ کو واضح نہ دیکھ لیں، اس وقت تمہیں زلزلے نے آ لیا۔ تو یہاں پر بھی قرآن مجید کا یہ آیت یہ کہتی ہے کہ یہ جو لوگ تھے جب یہ آئے اللہ تعالیٰ سے، یعنی انہوں نے حضرت موسیٰ کی بات پہ یقین نہیں کیا، تب انہیں ایک زلزلے نے پکڑ لیا کہ تم کون ہوتے ہو میرے پیغمبر کی بات پہ یقین نہ کرنے والے اور خود مجھ سے سن کر ماننے کا مطالبہ کرنے والے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہے 6 پارے کی ایک آیت ہے، شروع میں آ جاتی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ فَقَالَ مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ، یعنی تم نے کہا کہ پروردگار عالم ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، موسیٰ ہمیں اللہ کو دکھا، پھر تمہیں پکڑ لیا ایک صاعقہ نے بظلم، ان کے ظلم کے سبب، ثم اتخذوا العجل، پھر تم نے بچڑے کی پوجا کی۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ بچڑے کی پوجا جو کرنی تھی وہ واقعہ پہلے ہو گیا تھا اور اس پر معافی تلافی ہو گئی تھی، تو پھر یہاں اللہ سے دیدار کے مطالبے کے بعد یہ کہا پھر تم نے بچڑے کی پوجا کی، اس کا کیا لاجک بنتی ہے، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ ثم کا جو لفظ ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ تأخر مکانی کے لیے نہیں آتا، بلکہ یہ کبھی کبھی تأخر زمانی کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے کہا پہلے زید آیا، پھر بکر آیا، پھر فلانا آیا، پھر فلانا آیا۔ ایک یہ ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ کیا، وہ بیٹا آگے سے اپنی دلیل دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس طریقے سے کیا، میں نے تمہیں اس طریقے سے پالا، کہتا ہے پھر میں تیرا باپ بھی ہوں۔ اب یہ تو نہیں ہے وہ باپ بعد میں بنا ہے، باپ تو پہلے تھا نا، اس کو کہتے ہیں تاخر زمانی۔ تو ثم کا لفظ کبھی تاخر بیانی، تو ثم کا لفظ کبھی کبھی تاخر بیانی کے لیے بھی آتا ہے، وہاں پر وہ لفظ جو ہے وہ تاخر بیانی کے لیے ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر وہ کڑک آئی، اس لیے آئی تھی کہ انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا کہ ہم تجھے دیکھیں گے تب مانیں گے، تو ان کے نمائندہ بن کے یہ لوگ آئے تھے۔ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ بچڑے والوں کی پوجا کرنے کے لیے آئے تھے، ان کی طرف سے توبہ کرنے کے لیے آئے۔ اب حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار عالم تو مالک ہے، تو اس سے پہلے بھی انہیں ہلاک کر سکتا تھا، مجھے بھی تو وصال کی دنیا سے گزار سکتا تھا، لیکن ہوگا کیا کہ پروردگار عالم اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کہ جو کچھ لوگوں نے ان کو نمائندہ بنا کے بھیج دیا ہے کہ جاؤ بھائی اللہ کو دیکھو پھر ہم مانیں گے، اب ان کی وجہ سے ان کو پروردگار عالم ہلاک کیوں کرتا ہے؟ کیا تو بیوقوفوں کی وجہ سے ہمیں سے جو بیوقوف ہے ان کی وجہ سے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ ان ہی الا فتنتک، اگر ایسا ہو گیا تو میری قوم تو پہلے ہی باتوں سے باز نہیں آتی، وہ کہیں گے یہ تو 70 آدمی ہمارے مروا دیے موسیٰ نے، ہمارے 70 سردار مروا دیے، تو پروردگار یہ میرے لیے بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ تو دل بہا من تشاء و تہدی من تشاء، تو جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ پروردگار عالم تو قادر مطلق ہے، تو جو چاہے کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ گمراہ کسے کرتا ہے، ہدایت کسے دیتا ہے، اس میں اللہ کا ایک ضابطہ ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ ان بندوں کے انہوں نے جو جرم کیا ہے، پیچھے رہنے والوں نے،
ان کی وجہ سے میرے مالک وہ بندے اگر گمراہ ہو گئے ہیں اپنے کسی گناہوں کی وجہ سے تو تو ان کی وجہ سے ان بندوں کو ہلاک نہ کر۔ پھر کہتے ہیں انت ولینا، پروردگار تو ہی ہمارا کارساز ہے، فاغفر لنا، پس تو بخش دے ہمیں، وارحمنا، اور ہم پہ رحم فرما دے، وانت خیر الغافرین، اور تو ہی سب سے بہتر بخشش فرمانے والا ہے۔ یہ جو خیر کا لفظ ہے اس میں تفضیل کا جو صیغہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ مقابلے کے لیے نہیں آتا کہ غافر تو اور بھی ہیں لیکن تو سب سے بہتر غافر ہے۔ کبھی کبھی یہ حسر کے لیے آتا ہے کہ مالک تو معاف کر دے اور تیرے سوا معاف کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول فرما لی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، وَاكْتُبْ لَنَا، اور لکھ دے ہمارے لیے، فی هذه الدنیا، اس دنیا میں، حسنہ، بھلائی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں، یعنی یہاں پر بھی حسنہ معذوف ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دنیا کی حسنات بھی عطا فرما اور آخرت کی حسنات بھی عطا فرما۔ کیوں؟ اِنَّا ہُدْنَا اِلَيْكَ، بے شک ہم نے رجوع کیا ہے تیری ذات کی طرف۔ یعنی آپ نے جو دعا مانگی اس سے مراد کیا تھی؟ میں اور میری امت، میں اور یہود، پروردگار عالم ہمیشہ انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ قالا، اللہ پاک نے فرمایا، عذابی، میرا عذاب، اصیبو، پہنچتا ہے، بہی، اس کے ساتھ، من اشاؤ، جسے میں چاہتا ہوں۔ یعنی عذاب جو ہے نا وہ میں ویسے نہیں کسی کو دیتا، میں اپنے ضابطہ کے تحت جس کو عذاب دینا چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت وسیع ہے ہر چیز سے۔ یعنی میری، جو سرکار نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، تو میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے۔ لیکن فرمایا میں رحمت دوں گا کسے، رحمت کا مستحق کون ہوگا؟ فَسَأَكْتُبُهَا، یہ گویا یہود کا جو نسلی تفاخر ہے نا اس کو توڑا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے وعدہ کیا تھا نا تو یہ نہیں کہا تھا کہ جو اس خاندان سے ہوگا میں اس پر یہ کرم کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تھا جو میری بندگی کے راستے پر چلے گا میں اس پر کرم کروں گا۔ اور یہود تو یہ کہتے تھے جب سرکار نے انہیں دعوت دی، وہ کہتے تھے ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم تمہاری غلامی کریں، نحن ابناء اللہ و احبا، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں۔ یعنی آپ اس پس منظر کو سمجھیں جس میں یہ آیات آئیں۔ یعنی ایک تو یہود نسلی تفاخر میں مبتلا تھے کہ جو بھی یہودی ہے جنت اس کی منتظر ہے، اور دوسرا وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی پیروی کیوں کریں، ہم تو خود اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس وقت جو میں نے اپنے کلیم سے وعدہ کیا تھا نا، انہوں نے کہا تھا نا ہمارے لیے رحمت لکھ دے، میں نے کہا تھا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، ان قریب میں اسے لکھ دوں گا، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے جو یتقون، تقوی اختیار کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور ادا کریں گے زکوٰۃ، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ وہی لوگ ہوں گے جو ہماری آیات پر ایمان لانے والے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ میری یہ رحمت ان کے لیے ہوگی جو نسلی تفاخر کی بجائے میری بندگی کا راستہ اختیار کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہدی للمتقین آیا تھا نا پہلے، ہدی للمتقین، وہ یہود کی طرف ایک تعریض تھی کہ وہ جو متقین تھے نا ان کے لیے اب یہ قرآن ہدایت بن کے آ گیا ہے، یتقون، جو تقوی اختیار کریں گے، اور جو
وہی لوگ ہوں گے جو میری آیات پر ایمان لانے والے. پھر کہا کہ اے موسیٰ تمہارا جو دور ہے نا وہ اس وقت تک ہے، لیکن الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ سدا کی جو رحمت ہے میں ان کو دوں گا جو ایمان لائیں گے رسول نبی امی پر. الذین یتبعون، جو پیروی کریں گے، اتباع کریں گے کس کی؟ الرسول، رسول کی. وہ رسول کیا ہوگا؟ النبی الامی، امی نبی ہوگا. اب دیکھیے رسول کا جو لفظ ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے، اگرچہ نبی اور رسول کا لفظ مترادف بھی آتے ہیں، لیکن جب یہ اکٹھے آئیں تو ان میں فرق ہوتا ہے. یہ اس میں 14-15 فرق ہیں رسول اور نبی میں. میں نے مقامات رسالت میں ان کو لکھا تھا. رسول کا جو لفظ ہے یہ عمومی طور پر جب یہ اکٹھے آئیں یہ آتا ہے صاحب شریعت پیغمبر کے لیے، جو پیغمبر اپنی شریعت لے کے آئے اس کے لیے، اور نبی اس کے لیے آتا ہے جو کسی سابقہ رسول کی شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے. اب یہاں رسول کیوں کہا؟ یعنی رسول ہونا بیان کیوں کیا اسپیشلی؟ یہود یہ کہتے تھے کہ اگر تم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر وحی آتی ہے تو پھر تمہارے بعض احکام ہمارے مخالف کیوں ہیں؟ ان میں تو 2 بہنوں میں نکاح جائز تھا، قرآن میں اس کو حرام کر دیا گیا. بہت سی چیزیں تھیں جو ان کے لیے جائز نہیں تھی، رسول کریم علیہ السلام کی شریعت میں وہ جائز تھی. تو رسول کہہ کے یہ بات ثابت کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ جو نبی امی ہوگا وہ رسول ہوگا، وہ تمہاری شریعت کا پابند نہیں ہوگا. اس کی تشریف آوری کے بعد تمہاری شریعت اس کی شریعت کے تابع ہو جائے گی. اس لیے یہاں پر رسول کا لفظ بولا گیا. اگلی بات کہی النبی الامی. یہ جو ہے نا، یعنی جو یہود تھے نا یہ اہل کتاب تھے، یہ اپنے آپ کو صاحب کتاب کہتے تھے، پڑھا لکھا کہتے تھے، اور یہ عربوں کو امی کہتے تھے ایک حقارت کا مفہوم لے کر، ایک حقارت کا مفہوم لے کر. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، یعنی یہود کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں، اور پھر مشرکین کے بارے میں کہا ان میں امی ہیں جو کتاب جانتے ہی نہیں ہیں. تو یہاں پر یہ بات واضح فرمائی کہ اس وقت ہم نے یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ جو نبی آئے گا نا، جس کی امت کے لیے میں نے ابدی رحمت رکھی ہوئی ہے، وہ تم میں سے نہیں ہوگا، وہ جنہیں تم امی کہتے ہو ان میں سے ہوگا. اب دیکھیے امی سے مراد کیا ہے؟ امی سے مراد ان پڑھ نہیں ہے. ان پڑھ وہ ہوتا ہے جو جانتا نہیں ہے چیز کو. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ جسے اللہ پڑھا دے وہ استاد کے سامنے زانو تلمس طے کیوں کرے گا؟ جو سرکار کو امی کہا گیا نا، یہ سرکار کا وصف ہے، یہ سرکار کی شان ہے. امی سے مراد یا تو ام القریٰ سے ہے، ام القریٰ کہتے ہیں مکے کو، کہ وہ رسول مکہ میں جلوہ فرما ہوگا، مکہ سے اس کا ظہور ہوگا. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں کسی استاد کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا ہوگا، لیکن اللہ نے اس کو علوم اولین و آخری سے نواز دیا ہوگا. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ جو رحمت ہے نا وہ تمہاری نسل کو بھی اس رسول کے آنے سے پہلے ان کو دوں گا جو تقوی اور انفاق فی سبیل اللہ اور ایمان کا راستہ اختیار کریں گے.
لیکن جب وہ نبی امی آ جائے گا پھر جو ان پہ ایمان نہیں لائے گا نہ اس کا تقوی قبول ہوگا، نہ اس کا صدقہ قبول ہوگا، نہ اس کا ایمان قبول ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں استطراد۔ علم المناسبہ میں نا اس کو استطراد کہتے ہیں کہ ایک بات کرتے ہوئے اس طرح دوسری بات کی طرف متوجہ ہو جانا کہ سننے والا سمجھ ہی نہ سکے کہ کلام کا رخ بدل گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے ذکر میں نبی امی کا ذکر آ گیا، اب آگے جو ہے آگے سرکار کی شانوں کو بیان فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی، یعنی پیروی کرتے ہیں ان کی جو رسول ہیں، اور پھر کیا النبی، اور نبی ہیں، نبی کون سے؟ الامی، جو نبی امی ہیں جن کو تم حقارت سے امی جین کہتے ہو ان میں سے ہیں۔ اور حق یہ ہے، ایک کا معنی بنیاد بھی ہوتا ہے، بنیاد، اس لیے ماں کو کہا جاتا ہے، بنیاد ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اس توحید پر قائم ہے جس پر اللہ نے ان کی تخلیق فرمائی ہے، وہ نبی امی ہے۔ الذی، وہ وہی ہیں، یجدونہ مکتوبا، وہ پاتے ہیں انہیں لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ دیکھیں نا، تورات اور انجیل میں جتنی بھی تعریفات ہو جائیں، ایک رسول کی آمد کا تذکرہ تو ضرور ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے تھے میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا وہ اپنا مددگار بھیجے جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ وہ جو نبی آئے گا وہ ابدی نبی ہوگا، قیامت تک کے لیے نبی ہوگا، اور تمہارے بھائیوں میں سے آئے گا، مطلب بنی اسرائیل میں سے نہیں، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا، بنی اسماعیل میں سے ہوگا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر رسول کریم علیہ السلام اس کا مصداق نہیں ہے تو پھر بتایا جائے کہ اس کا مصداق ہے کون۔ وہ 10,000 قدسیوں کے جرمٹ میں آیا، وہ فاران سے طلوع ہوا۔ فاران ایک پہاڑ تھا جس پہ سرکار نے اعلان فرمایا تھا، فاران، جس پر وہ چاند شک ہوا تھا، وہ فاران تھا۔ تو یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ تھا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وہ رسول اجنبی حیثیت سے نہیں آئے گا۔ دیکھیں قرآن مجید نے یہ نہیں فرمایا کہ الذی یجدون ذکرہ مکتوبا، تم ان کا ذکر پاؤ گے کتاب میں لکھا ہوا، نہیں، تم انہیں پاؤ گے۔ مراد یہ ہے کہ ہم آپ کی شانیں اتنی تفصیل سے ان کی کتابوں میں بیان کر دیں گے گویا رسول ان کی کتابوں میں جلوہ فرما ہے۔ امام جو سنن ترمذی ہے نا، اس میں سرکار کا حلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے بڑی تفصیل سے۔ تو اہل محبت کہتے ہیں جس کے گھر میں ترمذی موجود ہو وہ سمجھے میرے گھر میں اللہ کے رسول تشریف فرمائے۔ یہ ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ انہیں پائیں گے اپنے نزدیک تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ میرے خیال میں یہ آیت مکمل نہیں ہوگی، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو پھر مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ گھنٹہ ہو گیا نا پورا، تو زیادہ نہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید کی مزید محبت نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمیں قرآنی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہونے کی سعادتیں نصیب فرما۔ میرے مالک قرآن مجید کے انوار و تجلیات کا واسطہ ہمارے تاریک دلوں کو منور فرما۔ میرے مالک ہماری قبروں کو بھی منور فرمانا۔ میرے مالک ہمیں قیامت کے دن قرآن مجید کا نور نصیب فرمانا، قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا کرم الاکرمین، قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما،
تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، پروردگار عالم ان کی مشکلات کا ازالہ فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ، اپنے پاک نبی علیہ السلام کی وجاہتوں کا واسطہ انہیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ میرے مالک ملت اسلامیہ کو اسلامی وحدت نصیب فرما، اسلامی اخوت اور اسلامی حمیت نصیب فرما۔ یا کرم الاکرمین اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہمیں زندگی کے قدم قدم پر اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرما، اپنی یاد کی لذتیں نصیب فرما، اپنے ذکر کی حلاوتیں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر دیجیے، آپ نے وقت دیا، جزاکم اللہ۔